जापान को दुनिया एक नज्म व ज़ब्त वाले मुल्क के तौर पर जानती है। साफ सड़कें, तेज रफ्तार रेल, गाड़ियां, खामोश लोग, मेहनती कौम और कानून का एहतराम। बाहर से देखने वाला इंसान समझता है कि शायद इस मुल्क में जुर्म की दुनिया बहुत कमजोर होगी, मगर इसी खामोशी के पीछे एक ऐसी तारीख छुपी है जिसने कई सदियों तक जापान के शहरों, बाजारों, कारोबारों और सियासत तक अपना असर रखा। इस खुफिया दुनिया का नाम है यकूजा। यकूजा कोई आम गली मोहल्ले का ग्रुप नहीं था। ये एक ऐसा मुनज़्ज़िम जुराइम का जाल था जिसके अपने असूल थे, अपना निज़ाम था, अपनी सजाएं थी और अपनी पहचान थी। इस दुनिया में वफादारी सबसे बड़ी शर्त समझी जाती थी। जो शख्स एक बार इस रास्ते पर आ जाता, इसके लिए वापसी आसान नहीं रहती थी। यहाँ खामोश ताकत थी, खौफ हथियार था और इज्जत का मतलब वो नहीं था जो आम इंसान समझता है। यकूजा की जड़ें जापान के एदो दौर तक जाती हैं। ये दौर तकरीबन सन 1603 से 1868 तक फैला हुआ था। इस जमाने में जापान एक बंद माशरा था जहां सख्त तबकाती निज़ाम मौजूद था। बादशाह, जंगजू, किसान, कारीगर और ताजिर अपनी अपनी जगह बंधे हुए थे। इसी माशरे के किनारों पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें इज्जत नहीं मिलती थी, मगर वो जिंदा रहने के लिए अपने तरीके बना चुके थे। इन्हीं लोगों में से दो तबके बाद में यकूजा की बुनियाद बने। एक वो जो मेलों और बाजारों में चीजें बेचते थे और दूसरे वो जो जुए के अड्डे चलाते थे। इन दोनों ग्रोहों को जापानी माशरे में नीची नजर से देखा जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ यही लोग मुनज़्ज़िम होना शुरू हुए। बाजारों में काम करने वाले लोग शुरू में आम दुकानदारों जैसे दिखाई देते थे। वो आर्जी ठेलों पर सामान बेचते, मेलों में जगह लेते और लोगों को अपनी तरफ खींचते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बाजारों में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। किसी को जगह मिलेगी, कौन कहाँ दुकान लगाएगा, किस से पैसा लिया जाएगा, ये सब फैसला इनके हाथ में आने लगा। वो अपने इलाके में हिफाजत के नाम पर पैसा लेने लगे। जो दुकानदार इनकी बात मानता, इसे काम करने दिया जाता और जो इनकार कर देता, इसके लिए मुश्किलात पैदा कर दी जाती। दूसरी तरफ जुए के अड्डे चलाने वाले लोग थे जो इस वक्त गैर कानूनी था, मगर छुप कर खेला जाता था। वीरान मंदिरों, खामोश गलियों और शहर के किनारों पर छोटे छोटे अड्डे बनाए जाते, जहां रात के अंधेरे में लोग अपनी दौलत हारने या जीतने आते। इन अड्डों पर सिर्फ जुआ नहीं होता था, कर्ज भी दिया जाता था, धमकियां भी दी जाती थी और कमजोर लोगों को अपने जाल में फंसा लिया जाता था। इन्हीं जुए के अड्डों से यकूजा की एक खतरनाक पहचान बनी। लफ्ज़ यकूजा के बारे में मशहूर बात यह है कि ये एक पुराने जापानी ताश जैसे खेल की कमजोर तरीन गिनती से निकला। 8, 9 और 3 का मजमुआ 20 बनता था, मगर इस खेल में ये बेकार हाथ समझा जाता था। इसीलिए यकूजा का मतलब एक ऐसे इंसान से जोड़ा गया जिसे माशरा नाकारा, बेफायदा या बाहर का आदमी समझता था। वक्त के साथ यही नाम जापान के सबसे मशहूर जुराइम पेशा ग्रोहों की पहचान बन गया। यकूजा का निज़ाम आम ग्रोहों से मुख्तलिफ था। ये लोग अपने ग्रोह को ख़ानदान की तरह चलाते थे। सबसे ऊपर सरबराह होता, जिसे बाप जैसी हैसियत दी जाती। इसके नीचे लोग अपने आप को उसका वफादार समझते। ये रिश्ता सिर्फ काम का नहीं बल्कि जान देने और जान लेने तक का समझा जाता था। ग्रुप में शामिल होने वाला शख्स अपने असल खानदान से ज्यादा अपने जुराइम पेशा खानदान को अहमियत देने लगता। यही वजह थी कि यकूजा सिर्फ एक जुर्म करने वाला ग्रुप नहीं रहा, बल्कि एक पूरा माशरती निज़ाम बन गया। इनकी पहचान में जिस्म पर बने बड़े बड़े नक्श भी शामिल थे। यकूजा के बहुत से अफराद अपने पूरे जिस्म पर नक्श बनवाते थे। ये नक्श सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते थे, बल्कि ताकत, बर्दाश्त, वफादारी और खौफ की अलामत समझे जाते थे। जापान में आम माशरा ऐसे नक्शों को शक की नज़र से देखता था, क्योंकि इनका ताल्लुक जुराइम पेशा दुनिया से जुड़ चुका था। इसीलिए आज भी जापान में कई गर्म पानी के अवामी मकामात, वर्जिश खानों और अवामी जगहों पर जिस्मानी नक्शों वाले लोगों को आसानी से कबूल नहीं किया जाता। यकूजा की दुनिया में एक और खौफनाक रस्म मशहूर थी, जिसे उंगली काटने की सज़ा कहा जा सकता है। अगर कोई रुकन बड़ी गलती करता, हुक्म की नाफरमानी करता या अपने सरबरा को नुकसान पहुंचाता, तो वो माफ़ी के तौर पर अपनी छोटी उंगली का हिस्सा काट कर पेश कर देता। ये अमल सिर्फ
جسمانی سزا نہیں تھا، اس کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ غلطی کرنے والا شخص اب مزید کمزور ہو گیا ہے اور اپنے سربراہ پر پہلے سے زیادہ محتاج ہے۔ اسی رسم نے دنیا بھر میں یکوزا کی خوفناک تصویر کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان تباہ ہو چکا تھا۔ سن 1945 میں جنگ ختم ہوئی، شہر برباد تھے، معیشت کمزور تھی، لوگ بھوک، بے روزگاری اور افراتفری کا شکار تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب یکوزا نے اپنی طاقت بڑھائی۔ جب ریاست کمزور ہو، قانون تھکا ہوا ہو اور عام انسان خوف میں زندہ ہو تو جرائم پیشہ گروہ تیزی سے جگہ بناتے ہیں۔ یکوزا نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے کالے بازار، اسمگلنگ، جوئے، شراب، حفاظت کے نام پر پیسہ لینے اور غیر قانونی کاروباروں میں قدم رکھا۔ جنگ کے بعد کے جاپان میں بہت سے لوگ روزگار چاہتے تھے مگر مواقع کم تھے۔ یکوزا ایسے نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کرتا جو غریب تھے، اکیلے تھے یا معاشرے سے ناراض تھے۔ انہیں طاقت، پیسہ، شناخت اور گروہ کی حفاظت کا وعدہ دیا جاتا۔ ایک بے سہارا نوجوان کے لیے یہ دنیا خطرناک ہونے کے باوجود دلکش دکھائی دیتی تھی، کیونکہ وہاں اسے وہ مقام ملتا جو معاشرہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ یکوزا نے اپنی شکل بدل لی۔ وہ صرف گلیوں اور بازاروں تک محدود نہیں رہا، انہوں نے تعمیرات، ریل اسٹیٹ، تفریح، قرض، رات کے کاروبار، ٹرانسپورٹ اور کئی قانونی دکھائی دینے والے شعبوں میں بھی اثر پیدا کر لیا۔ ان کا طریقہ بہت سادہ مگر خطرناک تھا۔ پہلے کسی علاقے یا کاروبار پر نظر رکھی جاتی، پھر حفاظت کے نام پر پیسہ مانگا جاتا، پھر دھمکی دی جاتی اور آخر میں کاروباری مالک کو یہ احساس دلایا جاتا کہ اگر وہ یکوزا کے ساتھ نہیں تو اس کے خلاف ہے۔ جاپان کے کئی بڑے شہروں میں یکوزا کے دفاتر کھلے عام موجود رہے۔ یہ بات باہر کی دنیا کے لیے حیران کن تھی کہ ایک جرائم پیشہ گروہ اپنے نشان، نام اور عمارت کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے، مگر جاپان میں یکوزا نے خود کو ایک عجیب انداز میں پیش کیا۔ وہ کبھی خود کو محلے کا محافظ بتاتے، کبھی کمزوروں کا مددگار، کبھی آفت کے وقت مدد کرنے والا گروہ۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ مدد بھی ان کی طاقت اور اثر بڑھانے کا ذریعہ بن جاتی تھی۔ جاپان میں بڑے زلزلوں اور آفات کے بعد یکوزا کے کچھ گروہوں نے امدادی سامان پہنچایا۔ اس سے عام لوگوں میں ایک الجھن پیدا ہوئی۔ ایک طرف یہ گروہ جرائم، دھمکیوں اور غیر قانونی کاموں میں شامل تھے، دوسری طرف مشکل وقت میں لوگوں تک سامان بھی پہنچاتے تھے۔ یہی دوہرا چہرہ یکوزا کو سمجھنا مشکل بنا دیتا ہے۔ وہ خود کو عزت دار دکھانے کی کوشش کرتے مگر ان کی بنیاد خوف اور غیر قانونی طاقت پر کھڑی تھی۔ یکوزا کی سب سے بڑی طاقت اس کا نظام تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ جانتا تھا، کون حکم دے گا، کون حکم مانے گا، کون پیسہ جمع کرے گا، کون دشمن سے نمٹے گا، کون قانونی کاروبار کی آڑ بنے گا، سب کچھ طے ہوتا تھا۔ یہی نظم انہیں عام غنڈوں سے الگ کرتا تھا۔ ان کا ایک رکن اکیلا کمزور ہو سکتا تھا مگر گروہ کی شکل میں وہ ایک طاقت بن جاتے تھے۔ مگر ہر طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ سن 1991 میں جاپان نے منظم جرائم کے خلاف ایک اہم قانون بنایا اور سن 1992 میں اس پر عمل شروع ہو گیا۔ اس قانون کا مقصد ایسے گروہوں کو کمزور کرنا تھا جو اپنے نام، خوف اور تنظیمی طاقت کے ذریعے کاروباروں اور عام لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس کے بعد پولیس کو یکوزا کے خلاف زیادہ اختیار ملا۔ ان کے دفاتر، مالی ذرائع اور دھمکیوں کے نظام پر دباؤ بڑھا۔ اس قانون کے بعد یکوزا کی دنیا بدلنے لگی۔ پہلے جو کاروباری لوگ خوف کی وجہ سے پیسہ دیتے تھے وہ آہستہ آہستہ انکار کرنے لگے۔ بینکوں نے ایسے لوگوں کے لیے کھاتے کھولنا مشکل بنا دیا۔ کمپنیوں نے یکوزا سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ کاروبار کرنے سے گریز کرنا شروع کر دیا۔ عام معاشرے نے بھی ان سے فاصلہ بڑھایا۔ ایک وقت تھا جب یکوزا کا نام خوف کے ساتھ طاقت بھی دکھاتا تھا، مگر نئے دور میں یہی نام بوجھ بننے لگا۔ یکوزا کی تعداد بھی کم ہونے لگی۔ سن 1960 کی دہائی میں ان کی تعداد بہت زیادہ بتائی جاتی تھی، مگر وقت کے ساتھ پولیس کارروائیوں، سخت قوانین، معاشرتی دباؤ اور نئی نسل کے عدم دلچسپی نے انہیں کمزور کر دیا۔ حالیہ برسوں میں جاپان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق روایتی جرائم پیشہ گروہوں کے افراد کی تعداد مسلسل کم ہوئی ہے، جبکہ سن 2024 میں بھی ان گروہوں سے وابستہ افراد کی گرفتاریوں میں کمی دیکھی گئی۔ نئی نسل یکوزا کے پرانے اصولوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں رہی۔ آج کا نوجوان دردناک رسموں، سخت وفاداری، عمر بھر کی پابندی اور پولیس کی نگرانی میں زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ پہلے یکوزا میں شامل ہونا کچھ لوگوں کے لیے طاقت اور شناخت کا راستہ تھا، مگر اب
یہ راستہ مالی، سماجی اور قانونی نقصان کا سبب بن چکا ہے۔ اگر کسی شخص کا تعلق یکوزا سے ثابت ہو جائے تو اس کے لیے گھر لینا، بینک استعمال کرنا، کاروبار کرنا اور عام زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جاپان سے جرم ختم ہو گیا۔ جب پرانے گروہ کمزور ہوئے تو جرم نے نئی شکل اختیار کر لی۔ اب کچھ جرائم ایسے ڈھیلے ڈھانچے والے گروہوں کے ذریعے ہوتے ہیں جو پرانی یکوزا کی طرح خاندان یا دفتر نہیں رکھتے۔ یہ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے دوسروں کو عارضی کام کے نام پر استعمال کرتے ہیں۔ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اسے ایک چھوٹا کام ملا ہے، مگر بعد میں وہ فراڈ، چوری یا حملے جیسے جرم میں پھنس جاتا ہے۔ جاپانی پولیس اب ایسے نئے جرائم پیشہ نیٹ ورکس پر بھی توجہ دے رہی ہے۔ آج یکوزا پہلے جیسی طاقتور نہیں رہی، مگر اس کی تاریخ جاپان کے معاشرے پر ایک گہرا نشان چھوڑ چکی ہے۔ یہ کہانی صرف جرائم کی نہیں بلکہ اس بات کی ہے کہ جب معاشرے میں کچھ لوگ کنارے پر دھکیل دیے جاتے ہیں، جب قانون کمزور پڑتا ہے، جب غربت اور بے روزگاری بڑھتی ہے، تو جرم صرف پیدا نہیں ہوتا بلکہ منظم ہو کر ایک طاقت بن جاتا ہے۔ یکوزا نے جاپان کی روشن تصویر کے پیچھے چھپی تاریکی کو دنیا کے سامنے رکھا۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں عزت کا مطلب خوف، وفاداری کا مطلب اندھی اطاعت اور طاقت کا مطلب خاموش قبضہ تھا۔ ان لوگوں نے اپنے جسم پر نقش بنوائے، انگلیاں کٹوائی، خون سے رشتے بنائے، مگر آخر میں جدید قانون، بدلتا معاشرہ اور نئی نسل نے ان کے راستے کی سب سے بڑی دیوار کھڑی کر دی۔ آج جاپان کی سڑکیں پہلے کی طرح روشن ہیں، ٹوکیو کی عمارتیں آسمان کو چھوتی ہیں، ریل گاڑیاں وقت پر چلتی ہیں، لوگ خاموشی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، مگر اسی ملک کی تاریخ میں ایک نام ایسا ہے جو آج بھی خوف، جرم، وفاداری اور تاریک طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ نام ہے یکوزا۔ اور یکوزا کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جرم ہمیشہ بندوق سے شروع نہیں ہوتا۔ کبھی یہ بازار کی ایک چھوٹی سی جگہ سے شروع ہوتا ہے، کبھی جوئے کی ایک میز سے، کبھی بے روزگار نوجوان کے غصے سے، اور کبھی اس خاموشی سے جہاں معاشرہ کچھ لوگوں کو دیکھنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ایک دن وہی لوگ ایک ایسی دنیا بنا لیتے ہیں جسے ختم کرنے میں ریاستوں کو صدیوں کی محنت لگ جاتی ہے۔